مسلمان تاجروں کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوا ہے. کتنے قصے احادیث مبارکہ میں ہیں کہ ان کی تجارتوں کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوتا تھا, ان کی معاشرت سے اسلام زندہ ہوتا تھا, ان کے اخلاق سے اسلام دنیا میں زندہ ہوتا تھا. تو ایک مبارک زندگی لے کر وہ دنیا میں تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی غریب ہے, ملازم ہے, اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے کے لیے, حلال روزی کھلانے کے لیے صبح سے شام تک ملازمت کرتا ہے, تھکتا ہے, اور تھک کر کے رات میں واپس آتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اس دن کے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. حالانکہ کیا کیا ہے اس نے؟ 8, 10, 12 گھنٹے تک ملازمت کی ہے, موٹے ڈھوئے ہیں, یا پتھر توڑا ہے, لوہا پیٹا ہے, ملازمت کی ہے, پسینہ بہا کے آیا ہے, ظاہر میں دنیا کر کے آیا ہے, لیکن اس کی نیت ہے کہ بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا. تو کیا ہے؟ اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہیں. لکھا ہے کتابوں میں, حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا, دن بھر لوہا پیٹتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ کے خواب میں ملا, دیکھا تو وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقام پہ ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے عالم گزرے ہم سب جانتے ہیں. 4 اماموں میں سے ایک امام ہے جن کا فقہ و فتویٰ دنیا میں چلتا ہے, اور پورے حجاز مقدس میں انہی کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے. علماء حرمین انہی کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے, ہزاروں لاکھوں مسائل کا استنباط کیا ہے, اور خلق قرآن کے سلسلے میں ان کا کارنامہ ایسا دنیا میں اس کی نظیریں نہیں مل سکتی. یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ لولا احمد لما عبد اللہ. بڑے عالم دین بہرحال. اب یہ آدمی لوہا پیٹنے والا, اب بہت سے بچے اس کے عیالدار مفلس تھا, دیکھا تو بڑے اونچے مقام پہ ہے. تو خواب دیکھنے والوں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ خواب دیکھنے والوں کو بڑا تعجب ہوا, تو خواب سے بیدار ہو کر سیدھے اس کے گھر میں آئے. اس کے بچوں سے, بیوی سے معلوم کیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے, کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو کوئی عمل تو تھا نہیں. تو کہنے لگی کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا عیالدار مفلس تھا, غریب تھا, اور دن بھر لوہا پیٹتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی اچھے عمل بتاؤ. تو کہنے لگے کہ 2 عادتیں اس کی بڑی اچھی تھی. پہلی عادت کیا تھی کہ جب بھی وہ لوہا پیٹتا اور کدال یا کلہاڑی جو بھی ہتھوڑی اوپر کی طرف اٹھاتا, جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی اللہ اکبر کی, تو کدال اگر اوپر ہے ہتھوڑا تو نیچے اس پر ضرب نہیں لگاتا لوہے پہ, بلکہ وہیں سے نیچے چھوڑ دیتا. اور اللہ کے نام کی عظمت تھی, احترام تھا, اذان کی عظمت تھی. وہ کہتا کہ اب اللہ نے بلایا ہے, اور نماز کی طرف چلا جاتا اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے. اگر دوسری اس کی اچھی عادت یہ تھی کہ رات میں جب ہم چھت پر لیٹتے, دن بھر سے تھکا مارا وہ آتا, اور چھت پہ ہم لیٹتے تو امام صاحب کی طرف دیکھتا, وہ کہتا کہ کاش کہ میں بھی اس طرح سے ہوتا تو رات بھر میں بھی اللہ کی عبادت کرتا. کیا کروں, دن بھر بہت تھک جاتا ہوں, رات میں کھڑ نہیں سکتا, کہ کاش کہ اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا, عیالدار میں مفلس نہ ہوتا, بیوی بچوں کا بوجھ نہ ہوتا, تو میں بھی امام صاحب کی طرف دین کی خدمت انجام دیتا. تو اس کے اس جذبے پر اللہ نے انہی کے ساتھ کر دیا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تجارت بھی دین ہے, اور ملازمت بھی دین ہے, حکومت بھی دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ کل حشر کے میدان میں 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا.
पूरी दुनिया के इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। इंसानियत अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबी हुई होगी। किसी का पसीना टखने तक होगा और किसी का घुटने तक और किसी का कमर तक और किसी का सर तक। बाज़ लोग अपने पसीने में गोते लगा रहे होंगे और पूरी दुनिया के इंसान परेशान होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसमें 7 किस्म के आदमी होंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि तहज्जुद गुजार होंगे और बड़े उलमा होंगे और बड़े मुहद्दिसीन होंगे और बड़े मुबल्लिगीन हो, ये नहीं फरमाया। पर क्या फरमाया? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला बादशाह, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, ये अल्लाह के अर्श के साए में होगा। पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल ने उसका नाम लिया। हदीस पाक में आता है कि एक दिन का अदल 60 बरस की इबादत के बराबर है। अदलु यौमिन कहा गया है कि काजी अपनी अदालत में बैठा हुआ है और अल्लाह के खौफ की वजह से अदल और इंसाफ से फैसला कर रहा है, तो उसका एक दिन का अदल 60 बरस की इबादत के बराबर है। फदाइल सुना अल्लाह के रसूल ने, किसी को भी महरूम नहीं किया। अल्लाह ने वो दिन हमें दिया है कि जिसके अंदर अल्लाह ने किसी का मोहताज नहीं बनाया। कि जैसे आज ही मैं उलमा के जोड़ में कह रहा था कि हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह के कौल के मुताबिक तफसीर पर लिखे जाने वाली किताबें, तफसीर की किताबें जिनकी तादाद 2 लाख बकौल हजरत की, और उनके बाद अब तक कहते हैं कि 20, 25, 30 हजार तफासिर लिखी जा चुकी है। और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के उसूल के मुताबिक मुस्तंबत शुदा मसाइल की तादाद 1,70,12,000 है। तो ये फिक़े का ये आलम है, तो बकिया फिक़ों का क्या आलम होगा? और फिक़े के इल्म के जोर बाजू का कौन अंदाजा लगा सकता है? तो अल्लाह ने किसी भी मोड़ पर इस उम्मत को मोहताज नहीं बनाया, हर मौके पर रहबरी की है और पूरे का पूरा दीन मौजूद है। लोग सैयारों सितारों पर जाकर बस जाएं, वहां के भी अहकामात यहां मिलेंगे, और समंदरों में बसेरा हो जाए उसके भी अहकाम मिलेंगे, और साइंस और टेक्नोलॉजी अपने शबाब पर पहुंच जाए और पूरी दुनिया में गर्दिश करके फिजाओं में खलाओं में आसमानों तक पहुंच जाए, उसके भी अहकामात मिल जाएंगे। और हर चीज का दीन यहां मौजूद है कि अल्लाह ने वो दीन हमें दिया है और वो इल्म दिया है और वो नबी दिए हैं, वो कुरान दिया है। तो ये मकामत बयान की, फिर एक माशरती जिंदगी बयान की कि दीन सारे का सारा हुकूक की अदायगी का नाम है। हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दियोला दामत बरकातुहुम हम अक्सर फरमाते हैं कि दुनिया दारुल हुकूक है, आखिरत दारुल उजूर है। दुनिया क्या है? हुकूक के अदा करने का नाम दुनिया है। आखिरत दारुल उजूर है, बदले के पूरा करने का। जब हम बदला मिलेगा, अल्लाह देंगे बदला, और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देंगे। वो तो बड़ी शान वाले हैं, वो देने पे आए कोई रोक नहीं सकता, वो रोक दे कोई दे नहीं सकता, उसके पास तो खजाने भरे पड़े। तो दुनिया हुकूक के अदा करने का नाम है। सबसे पहला हक अल्लाह का हक है, फिर अल्लाह के रसूल का हक है, फिर उसके बाद हुकूक ही हुकूक है। 24 घंटे बंदों की तरफ हुकूक मुतवज्जे होते रहते हैं, उसको पूरा करने का नाम दुनिया है और इसका बदला लेने का नाम आखिरत है। तो यहां हम हुकूक अदा करेंगे कि मेरे अल्लाह का क्या हक है, मेरे नबी का क्या हक है कि मेरे नबी की जिंदगियों में जिंदा हो जाए। कामयाबी का यही रास्ता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में पूरी दुनिया के इंसानों की अल्लाह ने कामयाबी रखी है। आपकी एक एक सुन्नत सातों जमीन आसमान से ज्यादा कीमती है। आपकी इस्तंजे बैतुल खले की सुन्नत भी पूरी जन्नत से ज्यादा कीमती है। आपकी हर अदा अल्लाह को पसंद है, आपकी सारी अदाएं महफूज है, आपकी सारी अदाएं। इसीलिए हदीस किसे कहते हैं कि कौली हदीस है। आपका कौल, आपका फेल और आपकी तकरीर कि हर चीज महफूज है सीरत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। क्या हक है? कि 100% सुन्नत के शांचे में हम ढल जाएं। नबी की जिंदगी में कामयाबी है। हजरत सहाबा उस मुबारक जिंदगी को लेकर दुनिया में चले, अल्लाह ने दुनिया में इज्जत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया।
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم غور کریں صحابہ کی زندگیوں میں تو دین اور دین کی محنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلی چیز انہیں کیا دی کہ ذلت کے غاروں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، کہ ذلت کے غاروں میں پڑے تھے، اللہ نے وہاں سے عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، اور کیسی عزتیں اللہ نے دی ہم جانتے ہیں۔ دوسری چیز، اس محنت کی برکت سے اللہ نے امت کو آپس میں جوڑ دیا، کہ کیسی دشمنیاں تھی، نفرتیں تھی آپس میں۔ جنگ بسوس ان کے یہاں ہوئی ہے، 40 سال تک چلتی رہی۔ کس بنیاد پہ؟ ایک اونٹ نے دوسرے سے پہلے پانی پی لیا، اسی پہ جھگڑا شروع ہوا۔ ایک قبیلے کے اونٹ سے پہلے دوسرے کے قبیلے کے اونٹ نے پیا تو جھگڑا شروع ہوا، 40 سال چلتا رہا، سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے۔ لیکن دین اور دین کی محنت کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایسی محبتیں ڈال دی، ایسی الفتیں ڈال دی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہی رات میں میاں بیوی بچوں نے بھوکے رات گزار دی۔ قصہ مشہور ہے نا، اللہ کے رسول کے مہمان کو لے کے آئے، بیوی سے کہا کیا ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے، تمہارا میرا تو فاقہ ہے۔ کہا کہ نہیں، بچوں کو بہلا کے سلا دو، جو ہے اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلا دو، چراغ درست کرنے کے بہانے اسے گل کر دو تاکہ اللہ کے نبی کا اور اللہ کے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ میاں بیوی نے یہی عمل کیا۔ صبح میں قرآن کی رات میں آیات نازل ہوئی اور پھر اللہ کے وہ صبح میں پہنچے تو آپ نے پوچھا رات میں وہ عمل کس نے کیا؟ کوئی اٹھنے تیار نہیں۔ دوسری دفعہ اعلان کیا، تیسری دفعہ صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ تو میرا اللہ کا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس اللہ کے لیے تم نے کیا وہ اللہ نے بتایا۔ ایسا اخلاص بھی زندہ ہوا، عمل کرتے تھے، اللہ کو دکھاتے تھے، کہ اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ قربانیوں کو اللہ سے کہتے، جیسے بدر میں بہت سے شریک نہیں ہوئے کچھ، تو کہتے تھے کہ اللہ اگر کوئی موقع مل جائے تو ہم اپنے اللہ کو دکھائیں گے کہ ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے، خاص طور سے احد کا موقع آیا تو آگے بڑھ کے شریک ہوئے اور شہادت تک لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ شہادت کے بعد ان کے جسم کو دیکھا گیا 90 سے زیادہ زخم تھے، پہچاننا مشکل تھا، پہچان نہیں سکتے تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کے پہچانتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنا عمل ہم نے اللہ کو دکھائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس اللہ کے لیے کیا اس نے بتایا۔ انہی کی شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، والذین تبوؤوا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ فاقے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک بکری کی سری 7 گھروں میں چکر لگا کے واپس پہلے گھر میں آ گئی۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ میں کھا لوں گا، بھوک تو دور ہو جائے گی، لیکن میرا پڑوسی فاقے میں ہے، اس کو بھیجوں گا میری مغفرت ہو جائے گی۔ دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، ایک دوسرے کی ایثار میں، اکرام میں جان دے دی، یعنی نہیں کھایا، اور یہاں تک کہ پہلے گھر میں آ گئی۔ پہلے کھا لیتے، مقدر ہی کا تھا، اب کھا رہے 7 گھرانوں کی مغفرت کرا کے کھا رہے۔ تو یہ جذبے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں یرموک میں 400 صحابہ پیاسے شہید ہو گئے، یہ ایک دوسرے کی ایثار میں، جان کنی کا عالم ہے، زخموں سے چور ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی پانی کا مشکیزہ سا پیش کیا گیا تو کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اشارہ کر دیتے تھے، حالانکہ پیاس ہے، شدید پیاس ہے، مر رہے ہیں، لیکن سامنے سے کراہنے کی آواز آئی تو کہا کہ نہیں، ان کو پہلے پلاؤ۔ دوسرے نے تیسرے کی طرف، تیسرے نے چوتھے کی طرف، پیاسے جان دے دی، لیکن یہ پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ ایسا ایثار کا جذبہ پیدا ہوا، آپس میں جوڑ پیدا ہوا، آپس میں محبتیں پیدا ہوئی، الفتیں پیدا ہوئی۔ تو یہ مبارک زندگی لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے، جس میں نفرتوں کو ختم کیا گیا، محبتیں آئی، بھائی چارگی قائم ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق ہے، انہی حقوق میں ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور پوری امت کا بھی ہم پہ حق ہے۔ تو لہذا ان حقوق کو پورا کرنے کا نام دنیا ہے، اور آخرت بدلہ لینے کا نام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔
میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے. بیوی کا کیا حق ہے؟ اسلام سے پہلے عورت کا کیا حال تھا ہم سب جانتے ہیں کہ بچی پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے، زندہ لوگ دفن کر دیتے تھے، منحوس سمجھا جاتا تھا. ہمارے ملک میں بھی کتنی رسمیں ہیں، ستی کی رسم پتہ نہیں کیا کیا، کہ جس میں اگر شوہر مر جائے تو عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا اندھیرے میں، اور بعضوں کو مرد کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا اور دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عورتوں کو عزت ملی. آپ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی پسلی جو دل کے قریب ہے، تو عورت جس روپ میں بھی ہے وہ دل کے قریب ہے. پھر ہر ایک کے فضائل بیان کیے. ماں کے روپ میں ہے تو اس کا کیا مقام ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو اس کا کیا مقام ہے. بیوی کے روپ میں ہے تو کتنے فضائل بیان. رشتہ داریوں پر اللہ نے کچھ آیتیں نازل کی، ماں کا کیا حق، باپ کا حق، رشتہ داروں کے، بھائی بہنوں کے. لیکن میاں بیوی کے حقوق پر اللہ نے سینکڑوں آیتیں نازل کی، اس لیے کہ یہ بڑا نازک رشتہ ہے. یہ ایک بول پہ جڑ جاتا ہے اور یہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. دنیا میں جھگڑے ہیں. خود ہمارے علاقوں کا سروے کیا گیا، ہزاروں عورتیں خلا شدہ، طلاق شدہ گھروں میں بیٹھی کہ معمولی بہانوں پہ انبن ہوئی، جھگڑا ہوا اور طلاق دے دی، خلے کا معاملہ ہوا، گھر ٹوٹ گئے. برداشت کرنا یہ بڑی دولت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تجارت میں سب سے بڑا روگ سود ہے، معاملات میں سب سے بڑا روگ سود ہے، معاشرت میں سب سے بڑا روگ بد اخلاقی. اخلاق بڑی دولت. حسن اخلاق کو کل حشر کے میدان میں بہت وزنی تولا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ توحید، یقین اور اچھے اخلاق کو اللہ نے بہت تھوڑا اتارا ہے، اور اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. برداشت کرنے سے زندگیاں بنتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا معاملہ کیا حسن سلوک کا اپنی بیویوں کے ساتھ. ایک روایت سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے. آپ نے اما جان سے ایک دفعہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ أَنْ أُرِيدُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ. کیا پیاری روایت ہے. کیا فرمانے لگے کہ جب سے مجھے عائشہ، جب سے مجھے پتا چلا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے تو مجھے مرنا ہی آسان ہو گیا. حالانکہ آپ کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے اور کیا شان ہے کہ کل حشر کے میدان میں لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوگا. جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جنت کے 1000 خادم آپ کے دائیں بائیں ہوں گے. پوری دنیا کے انسان آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا اور پوری امت پیاسی آپ کے پاس پانی پینے کے لیے آئے گی. آپ کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم جنت میں نہ پڑ جائے. جنت کی لاکھوں حوریں آپ کے منتظر ہیں. اللہ خود آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں اور کیا مقام مرتبہ ہے. لیکن اپنی بیوی کی دل جوئی کی خاطر کیا فرما رہے کہ إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتِ أَنْ أُرِيدُكِ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ. کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ جنت میں بھی تو میری بیوی ہے، ارے مرنا ہی آسان ہے. دل جوئی کر رہے ہیں. کیا مقام ہے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. وہ فرماتی تھی کہ بعض دفعہ آپ کا سر میری گود میں ہوتا تھا، وحی الہی قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی. وہ فرماتی تھی کہ آپ کا وصال مبارک ہوا کہ میں آپ کا سر مبارک میرے گلے اور سینے کے درمیان تھا، اسی میں آپ کی جان نکلی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے. جن کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی 14 آیتیں نازل کی اور قرآن کریم میں کتنی جگہ ان کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی. زلیخا کے خاندان کے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی جو کہ ناممکنات میں سے ہے. حضرت مریم پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی.
اور پوری تقریر قرآن میں موجود ہے کہ چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، حضرت مریم لے کے آئی، یہود نے کہا کہ یہ مریم کیا ظلم کر دیا، بچہ کہاں سے لائی، کہ بڑے تانے دیے، الزامات، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ میرا تو روزہ ہے، اشارے سے کہا جو پوچھنا بچے سے پوچھ، انہوں نے کہا بچے سے کیا پوچھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی فصیح و بلیغ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کن فاوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، یہ پوری تقریر موجود ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تو اللہ رب العزت خود گواہ بن کے آ گیا، قرآن میں ان کی پاک دامنی پر 14 یا 18 آیتیں نازل فرمائی سورہ نور میں۔ تو آپ نے اور اپنی ازواج کی ایسی دل جوئی فرمائی، اور کیا ان کا مقام، کیا مرتبہ بیان کیا، کیا آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کرو، عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنی، اس کو اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ چھوڑو گے تو ٹیڑھی رہ جائے گی، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، لہذا اس کے اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ۔ عورتوں کے بڑے حقوق بیان کیے، عورت اگر ماں کی روپ میں ہے تو اس کا مقام بیان کیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کا کیا مقام ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب البر والصلہ، اس کے اندر ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ ماں کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی فرض نماز میں مصلی پر ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھا ہوتا، اس موقع پر اگر میری ماں میرے حجرے سے آواز دیتی یا محمد تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا، ماں کا جواب دیتا پھر نماز پڑھا۔ ماں کے مقام کو بیان کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنے آئی، آپ نے دیکھا تو آگے بڑھ کے دور جا کے استقبال کیا، پھر اپنے کندھے سے چادر نکالی اور نیچے بچھائی اور اس بڑھیا کو اس پہ بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر جب وہ جانے لگی تو کھڑے ہو گئے، دور تک لے جا کے چھوڑا، جو نہیں جانتے تھے انہوں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے جس کا آپ ایسا استقبال کر رہے ہیں، تو کہا کہ یہ آپ کی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو جب رضاعی ماں کے ساتھ یہ سلوک تو سگی ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ وہ تو قصہ مشہور ہے مقام ابوا کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں گئے، آخری حج میں 60-70 ہزار صحابہ کا مجمع تھا ابوا کے موقع پہ، تو اللہ کے نبی سیدھے مجمع سے ہٹ کر کے اوپر چڑھتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ گھنٹوں بیٹھ کے روتے رہے ماں کی قبر پہ، 57 سال پیچھے چلے گئے کہ 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا تھا اور سفر میں آپ بھی موجود تھے، اب چھوٹے بچے کی طرح سے گھٹنوں میں سر دے کے گھنٹوں روتے رہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور وہیں سے صاحب مشکات نے کتاب الایمان میں پہلی حدیث اسی کو نقل کیا ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں بہت سے سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے مسئول کو نہیں پتا سائل بھی نہیں جانتا، اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی علامتیں تو 2-3 علامتیں آپ نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ان تلد الامۃ ربت۔ آج جتنے یہ بڑے بڑے کالج ایسا ہے، پھر بڑی بڑی کمپنیاں، اور اس کے نتیجے میں لڑکیاں کمانے لگی تو نافرمان بنتی جا رہی ہیں، ہزاروں کارگزاریاں سامنے آتی ہیں، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک ماں جوان بچی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ بکواس بن کر، تو ماں کے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے، تو وہ کہنے لگے کہ یہی آنسو قیامت کو لائیں گے، یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ تو ماں کے بڑے فضائل آپ نے بیان کیے، حدیثوں میں سینکڑوں فضائل۔ عورت اگر بہن کے روپ میں ہے، بیٹی کے روپ میں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح سے ان کا نام رکھے، پرورش کرے اور آگے چل کر کے ان کا نکاح کرا کے دے دے، تو کل حشر کے میدان میں وہ جنت میں میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے کہاتین، 2 انگلیاں آپ نے بتائی۔ ایک صحابی نے کھڑے ہوئے پوچھا 2 ہو؟ کہا کہ 2 کے ساتھ، یہ کھڑے ہوئے ایک، کہا کہ ایک پر بھی وہی معاملہ ہے۔ مقامات بیان کیا اور پڑوسیوں کے سلسلے میں کتنے حقوق بیان کیے، پڑوسیوں کے سلسلے میں
ایک روایت ہے یوسینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنی تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ لگ جائے پڑوسیوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون بد نصیب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ایمان والا نہیں ہے۔ پھر پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے کہ گھر کے اندر اگر گوشت پکاؤ تو 1-2 گلاس پانی بڑھا دو تاکہ شوربا زیادہ بن جائے، پڑوس میں یتیم بھی ہوں گے، بیوہ بھی ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے، ان تک خوشبو جائے گی، بچوں کو تکلیف ہوگی تو کم از کم سالن تو پہنچا دو۔ پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، بہت فضائل ہیں اس میں۔ رشتہ داروں کے فضائل بیان کیے۔ آج اللہ معاف فرمائے معاملہ ایسا ہے کہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، سگی بھائی بہن ہیں، پراپرٹی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، مسئلہ کورٹ و کچہری تک چلا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کارگزاری سنی کہ معمولی سے چھوٹے سے گھر کو لے کے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا سر کھول دیا، کہتے کہ خون جاری ہے، لے کے اسپتال لے لو۔ اور لوگ قسمیں کھاتے، سگے بھائی بہنیں ہیں، معمولی سے دنیا کے معاملے کو لے کے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر وہ مر جائے تو جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں تو وہ چہرہ بھی میرا حرام۔ حالانکہ یہ زندگی اسلامی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ زندگی لے کر دنیا میں آئے۔ آپ کے اخلاق کیا ہیں کہ سل من قطعک، آپ نے فرمایا کہ جو کٹے اس سے جڑو۔ لوگ کٹتے ہم سے، کٹے کوئی بات نہیں، ہم جڑ جائیں گے، ہم چھوٹے بن جائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے چھوٹے بنے، جو کٹے اس سے ہم جڑ جائیں۔ سل من قطعک، جو کٹے ان سے جڑنا ہے۔ واعف عمن ظلمک، جو ہمارے اوپر ظلم کرے ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ احسن من اساء الیک، جو ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہمارے نثار حضرت تھے رحمت اللہ علیہ، جیسے آج تذکرہ ہوا پہلے بھی ان کا، وہ بیان میں کہتے تھے جو ہمیں دے گالی ہم اس کے خدمت میں پیش کریں گے مٹھائی کی تھالی۔ کیا بولتے تھے؟ کوئی ہمیں گالی دے تو ہم اسے مٹھائی کی تھالی پیش کریں گے۔ بزرگوں کا معمول بھی تھا یہ۔ تو اس طرح سے امت کے ساتھ شفقت کا، محبت کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیارے اخلاق، آپ کے اخلاق ہی سے دین دنیا میں زندہ ہوا ہے۔ وہ مشہور قصہ ہے نا، ایک دفعہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا پورا مجمع آپ کے ساتھ، اتنے میں دیکھا کہ یہ بدو دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کی تلواریں نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں کچھ مت کرو، اگر تم جا کے جلدی کرو گے تو آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، بیچارے کو تکلیف ہوگی۔ بس انشاءاللہ 5-7 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، بیٹھے اطمینان سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں سے چھوڑو، اطمینان سے پیشاب کرنا، زبردستی کرو گے تو آدھا اندر آدھا باہر تکلیف ہوگی۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اسے سمجھایا اسی شفقت سے کہ دیکھو بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں۔ وہ آپ کے اخلاق سے ایسا متاثر ہوا، جا کے آپ کے اخلاق کو اس نے اپنے قبیلے میں بیان کیا تو لکھا ہے سیرت نگاروں نے 300 آدمی اس کے قبیلے کی اسلام میں داخل ہوئے۔ ایسے سینکڑوں قصے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ تو لہذا معاف کرنا یہ اللہ کی صفت، اللہ کے رسول کی صفت، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفت۔ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ہمارے بزرگوں میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گزرے، تقسیم ہند سے پہلے، ہندوستان کی تقسیم 1947 میں ہوئی، اس سے پہلے امرتسر کے ایک مدرسے میں حضرت کھانا کھا رہے تھے، دیکھا تو سامنے ایک عیسائی بھنگی گزرا۔ بھنگی جانتے ہیں؟ بھنگی کا مطلب چمار، جسے ہمارے یہاں ٹوٹی کہتے ہیں، چیمبر وغیرہ پاک کرتا ہے، سمجھتے ہیں؟ اردو سمجھتے ہیں کہ تمل سمجھتے ہیں؟ اردو سمجھتے ہیں نا؟ تو سامنے سے عیسائی بھنگی گزرا،
تو حضرت نے اسے بلایا کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اپنے بازو بٹھائے، سالن میں آلو تھا، آپ نے وہ آلو اٹھایا اور کہا کہ منہ کھول، تو اس نے منہ کھولا، تو حضرت نے اسے کھلایا، اس نے آدھا آلو کھایا، تو بقیہ آدھا آلو حضرت نے کھا لیا۔ تو وہ ایسا متاثر ہوا، فوراً گھر گیا، اپنے بیوی بچوں کو لے کے حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت 30 سال ہو گئے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی قریب بلانا نہیں چاہتا، آپ پہلے انسان ہیں کہ آپ نے میرا جھوٹا کھایا، لہذا آپ کا دین سے زیادہ سچا دین کون سا ہو سکتا ہے؟ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میرے بیوی بچوں کو کلمہ پڑھاؤ۔ تو یہ اخلاق ہے جو اخلاق محمدی، اخلاق نبوت، یہ زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ تو اسی کے لیے محنت ہے دعوت کی۔ الحمدللہ صبح سے مذاکرے ہوئے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کا دین ہر طبقے میں زندہ ہو جائے، مردوں میں بھی زندہ ہو، عورتوں میں بھی زندہ ہو، بچوں میں بھی زندہ ہو جائے، ہر بچے کا تعلق مکتب سے ہو جائے، جو 10 سال سے چھوٹے لڑکیاں ہیں اس کا تعلق مکتب سے، چھوٹے بچوں کا تعلق مکتب سے، عورتوں کا تعلق اجتماعی تعلیم سے۔ ہمارے ماشاءاللہ محلوں میں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے مستورات کی، اس میں عورتیں جمع ہوتی ہیں، ماشاءاللہ تعلیم کی کتاب پڑھی جاتی ہے، عورتوں کے مذاکرے ہوتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ مردوں کا بیان ہوتا ہے۔ ہر مستورات کا تعلق اس سے ہو جائے، اور اسی طرح ہر مرد کا تعلق مسجد وار جماعت سے ہو جائے، مرد کا تعلق مسجد وار جماعت سے ہو جائے۔ اس طرح امت کے ہر طبقے میں دین زندہ ہو، مردوں میں بھی دین زندہ ہو جائے، عورتوں میں بھی زندہ ہو جائے، بچوں میں بھی زندہ ہو جائے، ہر ایک کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے کوششیں محنتیں کرنا، اور اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرنا کہ 5 وقتہ نمازیں کسی حال میں نہ مانا۔ آج افسوس کی بات ہے امت کا 90% طبقہ نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کا اگر اکثریت بے حصہ اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ذلتوں کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ آج پوری امت ذلت و خواری میں کیوں مبتلا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہزاروں کے سامنے جھکا دیا۔ تو اسی لیے ایسی محنت کرنا کہ ایک بھی بے نمازی دنیا میں باقی نہ رہے، 100% نماز زندہ ہو جائے، اس کے لیے دعوت کی محنت ہے۔ تو لہذا یہ جتنا مجمع آیا ہے، آج ماشاءاللہ عزائم بھی کیے ہیں انفرادی طور پر، آج سے ارادے عزائم کر کے جائیں کہ 5 وقتہ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے، کیوں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ روزانہ مسجد وار جماعتیں بیٹھتی ہیں، مسجد کی جماعت بیٹھتی ہے، فکریں کرتی ہے، 5، 7، 10 منٹ کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں مسجد وار فکروں میں بیٹھنا، اور صبح و شام کی ملاقاتوں میں ساتھ دینا، گھر گھر فرد فرد کی ملاقاتیں کرنا، اس میں جا کر کے ایمان کی بات کریں گے تو ایمان بڑھے گا۔ آج پوری دنیا میں ایمان سوز ماحول ہے، بے دینی کی آگ لگی ہے۔ بقول ہمارے حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ 50، 60، 70% نوجوان نشے کی عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، اور بے دینی کی آگ لگی ہے، بستیوں کی بستیاں ویران پڑی ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ مر مر کے جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ ایک دفعہ مرکز میں فرمانے لگے آج سے 7-8 سال پہلے کہ پورے عالم کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو روزانہ 4 ساڑھے 4 لاکھ آدمی بغیر ایمان و کلمے کی دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو لہذا یہ درد و غم بھی ہمارے اندر ہو، بے چینی بے قراری بھی ہمارے اندر ہو، کہ امت کا درد و غم ہو۔ یہ محنت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چلائی ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے سبب بنایا، انہی کے درد و غم کی وجہ سے اللہ نے اس زمانے میں انہیں سبب بنایا۔ کہتے ہیں کہ ایسا درد و غم ان کے اندر تھا، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی اپنے جوان بچے کو دفن کر کے آئے ہیں، ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی ماں کی گود میں اکلوتے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے تو جیسے وہ ماں تڑپ تڑپ کے بول بول کے روتی ہے، اس طرح سے امت کے غم میں روتے تھے۔ تو لہذا وہ درد و غم ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو لہذا یہ دعوت و دین کا کام اسی درد و غم کا کام ہے۔ تو لہذا اسی درد و غم کے ساتھ امت میں پھرنا، صبح و شام کی ملاقاتیں کرنا، اسی طرح گھر کی تعلیم کا اہتمام کرنا، مسجد میں تعلیم ہوتی ہے اس میں شریک ہونا، اور گشت ہوتا ہے ہفتے
راستے میں اپنی مسجد کا اس کے اندر شریک ہونا، مشورے سے جہاں دوسرا گشت ہے وہاں جانا، اور 3 دن کی جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اور پھر 3 دن کے آخری 3 دن میں ساتھیوں کی ذہن سازی کر کے 3 چلے کی جماعتوں کے بنانے کی فکر کرنا۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ دعوت و دین کی ان محنتوں کو، ان فکروں کو لے کر کے چلیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جو ماحول آپ دنیا سے جاتے ہوئے مدینے کا بنا کے گئے تھے، وہ ماحول انشاءاللہ دوبارہ زندہ ہوگا ہمارے اپنے اپنے محلوں میں۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے ہم اس بات کو چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے امت میں جس سطح کا دین تھا، دوبارہ پوری امت اسی سطح پہ کھڑی ہو جائے، اس سطح کا دین پوری امت میں زندہ ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول نے امت کو قربانیوں پہ ڈالا تھا، اسی لیے حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج دیکھا جائے تو جنت البقیع اور جنت المالات میں 10-12 ہزار صحابہ کی قبریں ملیں گی۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کہاں گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے اور دنیا کے کناروں میں گئے اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر۔ لہذا اس امت کی یہ شان ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر حرکت کرے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانا اور اللہ کے راستے میں پھرنا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا اللہ کے دین کو لے کر حرکت کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں بھی آواز ہی نہیں آ رہی نا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی زور سے آواز آئے کہ اوپر کا شامیانہ اڑ جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اب جلدی جلدی کھڑے ہو کے نام بتاؤ، پھر انشاءاللہ دعا۔